وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين۔ اور میں حیران ہوتا ہوں اس حدیث کو پڑھ کے سنا کے، صحیح بخاری کی روایت اور آپ نے بار بار سنی ہوگی، وَالْمَلَائِكَةُ يُصَلُّونَ عَلَىٰ أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مَجْلِسِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ تَقُولُ الْمَلَائِكَةُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ اللَّهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ مَا لَمْ يُؤْذِ وَمَا لَمْ يُحْدِث۔ جب انسان نماز پڑھ کے اپنے ہی مصلی پہ بیٹھا رہتا ہے، جہاں اس کے قدم ہیں، جہاں سجدہ کرتا ہے، یہ جگہ اس کا مصلی ہے، یہاں جب تک بیٹھا رہے اور اللہ کا ذکر کرتا رہے، 1 نہیں، 10 نہیں، 100 نہیں، 1000 فرشتے نہیں۔ صحیح بخاری کی دوسری روایت آپ نے سنی ہوگی، حتی یملأ ما بین السماء والارض، اللہ تعالیٰ کے اتنے نورانی فرشتے آ جاتے ہیں کہ زمین و آسمان کا خلا بھر جاتا ہے، اور وہ 3 دعائیں اس شخص کے لیے کرنے لگ جاتے ہیں جو نماز پڑھنے کے بعد اپنی جگہ پہ بیٹھ کے ذکر کرتا ہے۔ دعائیں کون سی ہیں؟ اللہم اغفر لہ، اللہم ارحم، اللہم تب علیہ، یا اللہ اسے معاف کر دے، اے میرے مالک ان کے اوپر رحمت کا نزول فرما، اے اللہ ان کی توبہ کو قبول فرما۔ دیانت داری سے بتائیے، اربوں کی تعداد میں فرشتے جس ہستی کے لیے یہ 3 دعائیں کریں اور وہ دعا اللہ قبول بھی فرما لے، اس سے بڑا بھی کوئی سعادت مند ہے؟